میں بھی اپنی تجویز اپنی حکومت کو یہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں مغرب کی ان ترجیحات کو اب خیر بات کہنا ہوگا جو مغرب ہمارے ملک کے اندر مدارس کے قانون سازیوں کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ہم ان قانون سازیوں کو مسترد کرتے ہیں۔ مدارس بر صغیر میں 150-200 سال سے قائم کیے گئے، انگریز کے دور میں بھی مدارس چلے، انگریز کے دور میں بھی ان مدارس نے قرآن کریم کے حفاظ کرام تیار کیے، انگریز کے دور میں بھی فقہا تیار ہوئے، محدثین تیار ہوئے۔ یہ کیا اندھیر نگری ہے پاکستان کے اندر کہ جہاں پر مغرب کے ایجنڈے کے اور مغرب کی ترجیحات ہوں گی، وہاں پر ہم ان کے تسلسل میں ہر حکومت ہاں میں ہاں ملائے گی یا ہماری ریاستی ادارے ان کو اپنی ترجیحات تسلیم کریں گی۔ میں اس فورم کے ذریعے آج اپنی ریاست میں بسنے والے 22 کروڑ مسلمانوں کو یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مدارس پاکستان کے اندر 50 لاکھ قوم کے بچوں کو مفت تعلیم دے رہے ہیں، 50 لاکھ لوگوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں، ان کے بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں، ان کے صبح و شام کا کھانا وہ دے رہے ہیں، ان کو تعلیم مفت دے رہے ہیں، ان کو مڈل اور میٹرک تک مفت تعلیم دی جا رہی ہے، اور سالانہ 1 لاکھ حفاظ کرام یہ مدارس پاکستان کو حفاظ کرام دے رہے ہیں۔ جہاں امت مسلمہ کو قرآن کریم کے ایک نسخے کو جلانے پر بے چینی بے قراری ہے، وہاں اگر مغرب کے ایجنڈے پر ہماری ریاست اور ہماری حکومت ان ترجیحات کو اپنے سامنے رکھے گی تو جمعیت علماء اسلام کو اپنے سامنے پائے گی۔ ہم مدارس پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے، جہاں پر قرآن کریم کے حفاظ تیار ہوتے ہیں ہم مدارس پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں گے، جہاں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث اور ان کے ذریعے انسانیت تک لائے ہوئے دین کی تشریحات کرتی ہیں، اسلامی نظام کی بات کرتی ہیں۔ آج بھی ہمیں اس بات پر ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور میں اس بات سے متفق ہوں جناب وزیر اعظم کی کہ جناب وزیر اعظم جنرل سکندر مرزا سے جنرل باجوہ تک مدارس کی جو اصلاحات کے نام پر ان کی قانون سازیوں کو، ان کی مدارس کو فٹ بال بنایا گیا، کبھی ایک ادارے کے پاس اس کو بھیجو، کبھی دوسرے ادارے کے پاس اس کو بھیجو، کبھی اس کو اس قانون کے تحت رجسٹر کرو، کبھی اس کو اس قانون کے تحت رجسٹر کرو۔ رجسٹریشن کا مسئلہ ہے، ملک کے اندر قوانین موجود ہیں، اگر میں اس قانون سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ میں اس رجسٹریشن کے مطابق اپنی رجسٹریشن کرانا چاہتا ہوں، کسی محکمے کا افسر کون ہوتا ہے کہ مجھے اس رجسٹریشن سے روک سکتا ہے؟ یا تو وہ قانون ہوگا اور اس قانون کا فائدہ مجھے اٹھانا چاہیے اور مجھے یہ آئین حق دیتا ہے کہ میں اس قانون کا فائدہ اٹھاؤں، یا تو پھر اس قانون کو ختم کرو۔ 1860 کے ایکٹ کے مطابق انگریز دور میں بھی مدارس کی رجسٹریشن ہوتی رہی، سن 90 تک ان مدارس کی رجسٹریشن ہوتی رہی، سن 90 کے اندر مدارس کی رجسٹریشن کو روک دیا گیا، 15 سال تک ان مدارس کی رجسٹریشن کو روکا گیا۔ 15 سال کے بعد 2004 اور 5 کے اندر تمام صوبوں کے اندر قانون سازی ہوئی، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر قانون سازی ہوئی، 2017 تک اس کے قانون کے مطابق رجسٹریشن جناب اسپیکر ہوتی رہی۔ آج پھر ان مدارس کی رجسٹریشن بند ہے، کیوں قانون ہوتے ہوئے مدارس کو رجسٹریشن نہیں دی جا رہی؟ مجھے اس پر اعتراض ہے، اور میرا اس پر موقف اس وقت بھی یہ تھا کہ ہمیں آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے ہر حق کو عوام کے دہلیز تک پہنچانا چاہیے۔ میں جناب وزیر اعظم کی معلومات میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ ہم اس پر پہلے بھی آپ کے ساتھ بات کر چکے ہیں، کمیٹیوں کے اندر بات کر چکے ہیں، یہاں پر قانون سازیاں ہوتی رہیں، یہاں پر جوائنٹ سیشن بلائے جاتے رہے، یہاں پر مختلف قانون سازیاں ہوتی رہیں، ہم نے کبھی آپ کے ساتھ قانون سازیوں میں سودا بازی نہیں کی، خدا کی قسم نہیں کی، آئندہ بھی نہیں کریں گے۔ لیکن یہ مدارس کا حق ہے کہ پاکستان کے اسلامی نظریاتی عقیدے کے لحاظ سے جو اسلام کے قلعے ہیں ان قلعوں کی حفاظت کرنا، اگر یہ آپ کر گئے، اگر یہ آپ کی حکومت کر گئی تو پھر یہ مغرب کو منہ توڑ جواب ہوگا کہ جو سالوں سے، کئی 100 سالوں سے پاکستان میں نہیں بلکہ ہر اسلامی ریاست میں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اسی مسجد، اسی مدرسے کو رکاوٹ سمجھتی ہے، اور انشاءاللہ اس رکاوٹ کا ان کو ہمیشہ سامنا کرنا پڑے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اہداف بالکل واضح ہیں، ہم کسی صورت بھی ان اہداف کو کسی دوسرے فلسفے کے ساتھ، کسی دوسرے مقصد کے ساتھ خلط ملط نہیں کریں گے، لیکن ہمیں یہ بات خود بھی سمجھنی ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے ملک کے اندر، مسلمانوں کی، امت مسلمہ کی، ان کی قیادتوں کی، آج ہمیں ان ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا۔ اور جناب اسپیکر، میں آپ کے توسط سے پورے قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے اراکین کے سامنے یہ بات بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر سیکیورٹی کے مسائل ہیں، یہاں پر مدارس کو بموں سے اڑایا جاتا ہے، 200 طلباء اس کے اندر جل بھن جاتے ہیں، قرآن کریم اس کے اندر جل بھن جاتے ہیں۔ اس وقت اس توہین انگیز، نفرت انگیز، شرانگیز اس عمل کو ہم ریاست کے طور پر کیوں نہیں روک سکے اور کیوں نہیں روک سکتے؟ بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، قبائل کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے،
वहां पर मदारिस के अंदर जो कुछ हो रहा है, आप हमें कहते हैं, बल्कि हम खुद आपसे बढ़कर दावेदार हैं कि हमने इस मुल्क को मुत्तफ़िका आइन दिया, इस्लामी आइन दिया। लेकिन आज 73 के बाद 2023 के अंदर हमारे उलमाए किराम को शहीद किया जाता है जनाब स्पीकर। और आपके 1-2 सालों के अंदर हमारे एक एक तहसील में, बाजावर तहसील में 17 उलमाए किराम को शहीद किया गया। उनकी वजह से वहां मदारिस बंद हुए। मिरन शाह के अंदर जिस तहसील में हमने पाकिस्तान का झंडा बुलंद करने के लिए इज्तिमा मुकर्रर किया, और क्यों किया जनाब वज़ीर आज़म? इसलिए किया कि वहां उस तहसील में दूसरे मुल्क का झंडा लहराया गया। जमीयत उलमा इस्लाम ने वहां इज्तिमा किया और पाकिस्तान का झंडा वहां लहराया। उसके बाद ईद के दिन तक 5वां जनाजा हम वहां उठा चुके हैं। आप हमें कहते हैं जमहूरियत, इंतखाबी सियासत, मैं जनाजे उठाता रहूं, मैं अपने रिजाल कार को जमीन के सुपुर्द अमानतन करता रहूं। आप मुझे कहें कि वहां पर जाकर लोगों से वोट मांगो, असम्बलियों तक अपनी रसाई मुमकिन बनाओ, इक्तदार तक पहुंचो, फिर अपने नजरियात की अमलदारी और इम्प्लीमेंटेशन करो। कौन सा जिला है मेरे सूबे के अंदर, कौन सी तहसील है मेरे सूबे के अंदर, कौन सा जिला है बलूचिस्तान के अंदर, कौन सी तहसील है फाटा के अंदर जहां जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा शहीद नहीं किए गए, जहां उनके कारकुन शहीद नहीं किए गए? क्यों? इस बुनियाद पर कि वो इस्लामी रियासत के तस्वुर से पाकिस्तान के अंदर जदोजहद कर रही है, वो पाकिस्तान के आइन के लिए जदोजहद कर रही है। हमें अपनी शहादतों पर मायूसी नहीं जनाब स्पीकर, लेकिन हमें इस रियासत के तौर पर अपनी तरजीहात का तयन करना होगा। ऐसे मुमकिन नहीं है जनाब स्पीकर। हमने इस मुल्क के अंदर इंजीनियर्ड इलेक्शंस देखे, हमने इस मुल्क के अंदर इंजीनियर्ड हुकूमतें देखी। आज भी हम इस फोरम पर यह बात कर रहे हैं कि 2018 के अंदर हमने हुकूमत बाय चॉइस नहीं दी थी, हमें उसकी दावत दी थी कि आप अगर 2018 में एक मखसूस जमात की वजारत उज़्मा को तस्लीम कर लें तो आपको हम सूबों में हुकूमतें देंगे। जनाब स्पीकर, हम हुकूमत करेंगे, अवाम की जोर पर करेंगे, लेकिन इंतखाबात में अगर इस किस्म की सूरत हाल होगी जो तशवीशनाक है, मैं गमज़दा हूँ जनाब स्पीकर, मेरी जमात इस पर गमज़दा है। हम लाशें उठा उठा कर थक गए। हम यहाँ पर उस बात का जिक्र नहीं करते, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारी जमात एक इस्लामी पाकिस्तान की बात करती है। उसकी वजह यह है कि हमारी जमात एक जमहूरी पाकिस्तान की बात करती है। दुनिया भर के एजेंडे पाकिस्तान पर मुसल्लत न किए जाए जनाब स्पीकर। हम उन तमाम एजेंडों को जो मगरिब की तरजीहात में सरफहरिस्त हैं, हम उनका मुकाबला करेंगे। हम मिलकर उसका मुकाबला हमें करना चाहिए। इस रियासत की जिम्मेदारी हम सब की जिम्मेदारी है। हमें एक मरतबा फिर जनाब वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे उस मसले को जो आपकी निगरानी में हल हो चुका था, उसको जल्द अज जल्द उसकी कानून साजी के लिए यहाँ पर अहकामात जारी करें और इस मसले को ख़त्म करें। जनाब वज़ीर आज़म, ये मुल्क 1 लाख हुफ़ाज़ कराम देता है। दुनिया भर के अंदर कुरान करीम के तमाम नुस्खे भी मिटा दिए जाएँ, हटा दिए जाएँ। ये हुफ़ाज़ कराम, जिस तरह इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा उठाया है। हमने देखना है कि हम अल्लाह की कुरान करीम की जो खिदमत इस्लाम ने हमारे ज़िम्मे लगाई है, उस खिदमत को हम पूरा कर सकते हैं या हम पूरा नहीं कर सकते। ये हमारा इम्तिहान है। कुरान में रहना है और जब तक कुरान रहेगा ये दुनिया बाकी रहेगी। हम इस बात पर मुकम्मल हुकूमत को तायद देंगे कि वो जिस फोरम पर भी इस मसले को उठाएगी, इस मसले को अब मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाना चाहिए। हम अल्लाह ताला से दुआगो हैं और पाकिस्तान में इस्लामी रियासत के तस्वुर से जो हमारे अकाबिर ने इस रियासत को बनाया था,